اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ استغفار ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہمارے خراب حالات کی وجہ ہم خود ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے استغفار کو لازم قرار دیا، جس نے استغفار کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دے گا جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار ہر مشکل کا حل ہے، استغفار ہر پریشانی کا حل ہے، استغفار ہر بیماری کا حل ہے، استغفار ہر نا امیدی کا حل ہے۔ استغفار کریں، کثرت سے پڑھیں۔ مالی تنگی ہو استغفار پڑھیں، بیماری ہو استغفار پڑھیں، بڑی سی بڑی بیماری ہو جن کا آپ کو کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، آپ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ استغفار سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، صحت کے حوالے سے وہ بہت پریشان رہتی تھی، اور ایک بیماری ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ تو وہ بہن بتاتے کہ میں نے تھوڑا تھوڑا استغفار پڑھنا شروع کر دیا، دن میں وقفے سے استغفار پڑھتی تھی، لیکن توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتی تھی۔ تو وہ بہن بتاتے کہ میری استغفار پڑھنے کی کوانٹٹی جو تھی وہ کم تھی، لیکن کوالٹی جو تھی وہ زیادہ تھی، یعنی کہ میں توجہ، لگن اور خلوص کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اور پہلے میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، تو اسی طرح میں ہی پڑھتی تھی، لیکن کچھ دن پڑھنے سے میری جو کیفیت تھی مجھے تبدیل ہوتی محسوس ہوئی، اور مجھے ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوا۔ اور ایک اور مشاہدہ ہے کہ وہ بہن بتاتی ہے کہ درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنے سے میری روحانیت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں ہر نماز کے بعد درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کثرت کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتی ہوں، کیونکہ نماز کے بعد پڑھتی ہوں تو باوضوئی ہوتی ہوں، اور ذہنی خیالات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ذہن سے نکال کر فوکس کے ساتھ میں درود ابراہیمی اور استغفار پڑھتی ہوں۔ اور خصوصاً عشاء کی نماز کے بعد تو میں لازمی یہ عمل کرتی ہوں۔ اور وہ بہن بتاتی ہے کہ مجھے روحانی خواب آنا شروع ہوئے ہیں، اور بعض اوقات میں جو ذہن میں یا میرے دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے، جو میری خواہش ہوتی ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اور مجھے اس درود شریف اور استغفار کے عمل سے مجھے اتنا سکون، روحانی سکون، ذہنی سکون، قلبی سکون، جسمانی سکون ملا ہے کہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ اور درود پاک کی برکت سے مجھے ہر جگہ کامیابی ملی ہے۔ میرے جو بھی مسائل تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، جو میری پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو بندشیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور صحت کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ بہتری ملی ہے۔ میری جو ہر بیماری تھی، میری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، اور جو میرا سکون تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو قلبی، روحانی، ذہنی سکون مجھے ملا ہے۔ آپ جس دن سے پڑھیں گے، جس دن سے لگن اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو اپنی کیفیت تبدیل محسوس ہوگی، حالات بدلنے لگیں گے، روز اس کے مسئلے جو ہوں گے وہ حل ہوں گے، جتنے بند دروازے ہیں، جتنی بندشیں ہیں ختم ہوں گے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے، رزق کی فراخی وسعت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ ایک تعداد فکس کر لیں اور ڈیلی ویسے ہی پڑھیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ باوضو ہو کر پڑھیں، ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اسے لازمی پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد پڑھیں، تہجد کے بعد پڑھیں استغفار اور درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہوں گے توجہ دھیان سے پڑھیں، اتنی جلدی آپ کا کام بنے گا۔
تعداد تھوڑی رکھیں لیکن خلوص اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، بہت فیض ملے گا، بہت برکات ملے گی، ہر طرح کی بندش ختم ہوگی، ہر طرح کا بند دروازہ کھلے گا انشاءاللہ، بیماریوں سے نجات ملے گی، تکلیفوں سے نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، دنیا اور آخرت میں سرخرو ٹھہریں گے۔ اپنے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل رکھیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے گروپس بنائیں اور درود شریف پڑھنے کی تعداد بڑھائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں سب کو درود شریف اور استغفار پڑھنے کی دعوت دیں، اس کی توسط سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کی بھی تمام مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ۔